ہم مسلمانوں سے زیادہ یہ جو یہود و نصارہ ہے نا، آخری دور کے حوالے سے یہ علم رکھتے ہیں اور ہماری کتابوں سے رکھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو خراسان کا علاقہ پڑتا ہے، باطل قوتیں اس علاقے کو پہلے سے ہی جانتی ہیں، جس کے اندر ایران بھی آتا ہے، افغانستان بھی آتا ہے، تھوڑا سا علاقہ پاکستان کا، اور یہ اوپر کی جو ملک ہے، ریاستیں ہیں جیسے تاجکستان، کرغزستان، ازبکستان، یہ پورا علاقہ خراسان کہلاتا ہے۔ اور جس کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے لشکر فوجیں اٹھیں گی ان علاقوں سے، جو کہ اپنے جھنڈوں کو ایلیا میں یہاں پر جا کر بیت المقدس میں جا کر جو ہے اپنے جھنڈوں کو گاڑ دیں گی، انہیں کوئی طاقت روک نہیں سکتی، انہیں کوئی طاقت پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ تو باطل قوتیں پہلے سے ہی جانتی ہیں کہ یہاں سے، اس علاقے سے، یہ جو خراسان کا علاقہ میں نے آپ کو بتایا، یہاں سے کچھ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پیغمبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا ہی فرمایا ہے وہاں پر ویسے ہی ہوا ہے۔ تو پہلے یہ جو افغانستان ہے، یہاں پر باطل قوتیں ٹوٹ پڑی تھی 2021 تک، تہس نہس کر کے بہت ہی زیادہ قتل و غارت کری، یہاں پر آ کر ٹوٹ پڑے۔ پھر جو ہے اللہ رب العزت نے ان افغانیوں کو جو ہی ہمت قوت دی، ان کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد باطل قوتوں نے دیکھا کہ یہ ایران جو ہے بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے طاقت میں جو ہے، تو یہ اس وقت اس پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اور یہ جو مڈل ایسٹ میں یہ جو جتنے بھی یہ جو پڑتے ہیں نا کھاڑی دیشوں میں، سعودی عرب، دبئی، قطر، کویت، عمان، عراق، سیریا، لبنان، جورڈن یا اردن، ترکی وغیرہ، یہ تمام ملک جتنے بھی ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ غلام ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ اب نہ آنے والے دنوں میں۔ تو یہ جانتے ہیں کہ ہمیں جو خطرہ ہے وہ اس علاقے سے ہے، اور اس علاقے کو یہ نظر میں لیے ہوئے ہیں باطل طاقتیں پہلے سے ہی، تاریخ بھی گواہ ہے اس چیز کے بارے میں۔ تو پہلا یہ افغانستان تھا، اب ایران پر جو ہے یہ لوگ ٹوٹ پڑے ہیں، اور آگے کسی نے اور بھی آنکھ دکھائی تو وہاں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ویسے ہی افغانستان سے پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عراق میں صدام حسین تھے، ان کو جو ہے جب دیکھا کہ یہ آنکھ دکھا رہے ہیں اور ان کو جو ہے پھانسی پر چڑھا دیا۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر یہ سمجھنے والی ہے، تو یہ جو کھاڑیاں جو ملک ہے نا، ان کی بول چال آپ کو لگے گی اسلام جیسی ہے، مسلمان جیسی ہے، یہ نمازی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، صدقہ و خیرات بھی دیں گے، ذبح بھی کریں گے وغیرہ، ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے زبانی کلامی تو ایسا لگے گا کہ یہ مسلمان یعنی اسلام کے حق میں بول رہے ہیں، لیکن بیک سائڈ میں یہ مسلمانوں کی جو بھی قوت طاقت مسلمانوں میں سے آگے ابھرتی ہے نا، آگے آتی ہے، بیک سائڈ سے یہ تمام منافق جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، چھرا گھونپنے کا کام کرتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کی پیٹھ میں۔ ایسے ہی انہوں نے صدام حسین کا قتل کروایا، ایسے ہی افغانستان ان کے اوپر یہ جو ہے ٹوٹ پڑے، یہ اڈے دیتے ہیں۔ اب جو ہے اس وقت میں حالیہ کرنٹ سچویشن میں یہ ایران جو ہے آگے کھل کر آ رہا ہے، باطل قوتوں کو للکار رہا ہے، اور علل اعلان یہ جو غزہ میں مظلوم مسلمان ہیں نا، یہاں پر ان کی جو ہے یہ مدد کر رہا ہے۔ تو یہ جانتے ہیں یہ ایسی قوت بنے اس سے پہلے کہ ہم اس کو تہس نہس کر دیں، تو یہ اس پر بھی ٹوٹ پڑے ہیں۔ اب یہ چیز بالکل واضح ہو گئی ہے۔ جس لشکر خراسان کے بارے میں لوگ شک کر رہے تھے، کہتے تھے کہ وہ لشکر جو ہے ادھر سے نکلنا ہے، ادھر سے نکلنا ہے، یعنی افغانستان سے نکلے گا، یہ اوپر کی جو یہ ریاست ملک ہیں یہاں سے نکلے گا۔ اب یہ آگے چل کر آنے والے دنوں میں آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو لشکر خراسان ہے یہ ایران ہی سے نکلے گا۔ اور ایران میں یہاں پر بھی دو ٹائپ کے مسلمان رہتے ہیں، ایک تو اہل حق اور ایک باطل۔ یہاں پر بھی جو طاقتیں بنی ہیں، ایسا نہیں ہے اس علاقے میں خراسان کے، ایک تو وہ طاقت ہوگی جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو قائم کروائے گی، اور ایک وہ طاقت ہوگی جو باطل کا ساتھ دے کر ان سے فائٹ کرے گی، ان سے لڑے گی اور انہیں نیست و نابود کرنے کی سوچے گی۔ ہوگا یہ کہ یہ جو ایران ہے، یہاں پر جو ہے اس ایران میں آ کر ان ریاستوں سے اٹھ کر اہل حق مسلمان، یعنی عدل انصاف قائم کرنے والے مسلمان، یہ جو لوگ ہیں دھیرے دھیرے آ کر جو ہیں یہاں پر جمع ہو جائیں گے۔ لوگ یہاں پر یہ سوال بھی بہت کر رہے ہیں آج کے وقت میں کہ یہ جو ایران ہے اس کے بارے میں روایت ملتی ہے عربوں سے پہلے ایران تباہ ہو جائے گا۔ یہ جو تہران ہے نا، ایران کا کیپٹل، اس کے بارے میں روایت ملتی ہے یہ تباہ ہوگا، اس کے بارے میں ہے، اور اس کے ارد گرد کا علاقہ اس کے ساتھ جو ہے ڈیمیج ہوگا، یہ تباہ ہوگا، لیکن ایران نہیں ہوگا۔ ایران آخر میں چل کر آگے چل کر آنے والے وقت میں یہ وہی قوت بننے جا رہا ہے جس کے بارے میں 1400 کچھ سال پہلے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشن گوئی فرما چکے ہیں۔ عرب کے مشرق سے ایک لشکر اٹھے گا، خراسان کے علاقے سے ایک فوج آئے گی، وہ فوج جو ہے آج اس وقت میں جو ہے اب یہ بات واضح ہو گئی ہے، یہ ایران ہی ہے وہ لشکر۔ دیکھیے یہ جو یہاں پر لبنان میں بیٹھا ہوا حزب اللہ کون ہے؟ یہ ایران ہے۔ یہاں پر غزہ یہ جو حماس لڑ رہے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بھی ایران ہے، یعنی کہ ایران ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو یمن ہے، یہاں پر جو وہ جماعت وہ لشکر تیار ہو چکا ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ اب یہ قوتیں جو ہیں، یہ طاقتیں جو ہیں ابھر کر سامنے آ چکی ہوئی ہیں، اب کوئی شک کی بات نہیں رہی۔
यहाँ पर ये जो गाज़ा में है, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये वो लोग हैं, ये इनको शिकस्त नहीं है, ये हार, इनको कोई नहीं हरा सकता। कोई चाहे कहीं इनका मलियामेट कर दे, यहाँ से भगा दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जो गाज़ा पट्टी में बसने वाले मुसलमान हैं, एक वक्त आएगा आने वाले दिनों में, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आने वाला है, कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस रास्ते से आकर, समुद्री रास्ते आकर इनकी कमांड करेंगे। और ये जो ताकत है, यमन के हूसी जो हैं, ये ताकत वो है जो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से सबसे पहले जा मिलेगी, इनकी हुकूमत को, इनकी इमारत को कायम करवाएगी। और यहाँ पर ये जो खुरासान का इलाका मैंने आपको बताया, जिसमें ईरान का कुछ इलाका आता है, अफ़गानिस्तान का आता है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान का, और ये ऊपर की रियासती ममालिक जो हैं इनका आता है। यहाँ से अहले हक मुसलमान छटकर जो है एकजुट होकर यहाँ पर वो लश्कर खुरासान तैयार होगा, जो कि बस होने ही जा रहा है। और वो कमांडर भी इस ताकत का आने वाला है। ये जो हलचल मच रही है, ये जो मिडिल ईस्ट में तब्दीलियाँ आ रही ना बहुत तेज़ी के साथ, रिवायत में आता है इस लश्कर को जो लीड करेगा शुएब बिन साले, वो इतना ताकतवर, हिम्मत दिलेराना होगा, पहाड़ को चीरता हुआ इधर से उधर चला जाएगा। वो शुएब बिन साले जो है इसी दौरान में, यानी सुफियानी का खरूज और शुएब बिन साले आगे पीछे है, ये चीज़ आपको नजर आएगी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले। तो बातिल कुव्वतें जो हैं इस इलाके पर, क्योंकि तब्दीली जो आने जा रही है वो इस इलाके से आने जा रही है, पहले इस इलाके में आएगी, फिर इस इलाके से जो है पूरी दुनिया में आएगी। पूरी दुनिया में इस इलाके से जो है उठने वाली ताकत जो है अमन, अदल, इंसाफ, ये तमाम चीज़ें कायम कर देगी। और ये जो इस वक्त ये जो बातिल कुव्वतों के साथ देने वाले हैं ना, ये मुनाफिक हुक्मरान जो इस वक्त बैठे हुए हैं, जिनका उठना बैठना ऐसा लगता है, जिनका बोलना ऐसा लगता है कि ये इस्लाम मुसलमानों के हक में बोल रहे हैं, लेकिन पशे पुश्त ये लोग जो हैं बातिल कुव्वतों को ही काम कर रहे हैं। अब ये चीज़ धीरे धीरे निखर कर सामने आ रही है। और ये अभी ये जो बातिल कुव्वत हैं, इनके उरूज का टाइम है, और इनके साथ ये जो खवारिज मुनाफिक मुसलमान हैं, इनके उरूज का। तो ये जो ईरान है ये मुकम्मल तबाह नहीं होगा। तेहरान के बारे में रिवायत आती है। देखिए इस वक्त में जो ताकत है इस पूरे खुरासान के इलाके से जो टक्कर दे रही है बड़ी बड़ी ताकतों को, वो कौन सी ताकत है? ईरान है। तो ना लश्कर खुरासान को शिकस्त है और ना ही हमास गाजा, इनको भी शिकस्त नहीं है। इन लोगों की बहुत जल्द हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आकर कमांड करेंगे। और ये जो यमन है, ये जो आदि यमन पर जिस जमात ने कब्जा किया हुआ है, इस जमात, इस लश्कर को भी शिकस्त नहीं है। तो ये वो अजीम ताकतें हैं उभर कर सामने आ रही हैं इस मुस्लिम दुनिया में। इनके अलावा के बाकी के अंदर कोई हैसियत, कोई ताकत जो है नहीं रही है।